السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجوم تو جیسے اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ جرنیل نے نیچے آ کر فوجیوں سے کہا کہ وہ لوگوں کو پیچھے رکھیں۔ کچھ دیر بعد قیرت جہاز سے اتر کر ایک اونچی جگہ کھڑا بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اونچی جگہ لکڑیوں کے بکس اور نیچے رکھ کر قیرس کے لیے بنایا گیا تھا۔ مصر کے غیرت مند لوگوں، قیرس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مصر میں جو ہماری فوج تھی اس نے سوائے پسپائی کے کچھ نہ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلطنت روم کی ساری فوج ایسی ہی ہے۔ میں تازہ دم فوج لے کر آیا ہوں۔ وہ ہر قل مر گیا ہے جس نے یسوع مسیح کی عیسائیت میں اپنے مفادات کے لیے ملاوٹ کی، اور جن لوگوں نے اس کی یہ عیسائیت قبول نہ کی انہیں میرے ہاتھوں مروا دیا۔ عوام مجھے لوگوں کا قاتل کہتے ہیں۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ اگر تم لوگ مجھے ہی مجرم سمجھتے ہو تو آج میں تم سے اور ان مفتوحین کے روحوں سے اپنی معافی مانگتا ہوں جنہیں عیسائیت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن میں معافی مانگنے پر بات ختم نہیں کروں گا۔ میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا، وہ اس طرح کہ مصر میں کوئی ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ہم جس شکست سے دوچار ہو چکے ہیں اسے فتح میں بدل کر دم لوں گا۔ اب جو لوگوں نے نعرے لگائے اور داد و تحسین کا جو شور و غل بپا کیا اس سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ قیرس کو خاصی دیر خاموش رہنا پڑا۔ آخر اس نے ہاتھ اوپر کیے تو ہجوم آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا۔ تمہارے اس جوش اور جذبے نے میرا حوصلہ اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے، قیرس نے کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اکیلا نہیں، قوم کا بچہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ رومیوں کے متعلق کوئی بھی وہم تمہارے دلوں میں ہے تو وہ نکال دو۔ مصر تمہارا وطن ہے، رومی تمہارے بادشاہ بھی نہیں اور آقا بھی نہیں۔ ہمارا مذہب ایک ہے اور یہ ملک تمہارا ہے۔ ہرقل کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا۔ میں اور جرنیل قسطنطین کے بیٹے کونستانس کو اور ملکہ مرتینہ کے بیٹے ہرقلناس کو حکومت دے آئے ہیں۔ ان دونوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کوئی حکم نہیں چلائیں گے۔ مجھے اب یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہر حکم بزنطیہ سے لوں۔ میں نے کئی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے کم مسلمان اتنی دور سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے ہیں اور ہماری فوج بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ ابھی مصر کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ یہاں کی صورتحال دیکھ لوں پھر اپنی کارروائیاں شروع کروں گا، اور تم سب سے یہ کہوں گا کہ اپنی فوج میں شامل ہو جائیں، اور جو فوج میں شامل نہ ہو وہ فوج کو پورا تعاون کرے۔ اب میں ایک انتہائی ضروری بات کہنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کے متعلق یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ وہ لوٹ مار کرتے ہیں، نہ کسی خوبصورت عورت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کا مذہب قبول کر لیتے ہیں ان لوگوں کو اپنے برابر کے حقوق دیتے ہیں، اور جو ان مذہب قبول نہ کرے ان پر جزیہ عائد کر دیتے ہیں، اور اس جزیے کے عوض ان لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہی خوبی دیکھ کر کئی جگہوں پر لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور بعض نے ان کا مذہب قبول کر لیا۔ میں تمہیں ان مسلمانوں کی اصل ذہنیت بتاتا ہوں۔ کہ جب پورے ملک کو فتح کر لیں گے
پھر دیکھنا ان کا رویہ کیا ہوگا۔ یہ فرعون سے بھی بدتر ہوں گے اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور بلا اجرت بیگار لیتے رہیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ قیرس نے یہ خطاب بڑی تیزی سے کیا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا۔ جس جرنیل نے جہاز پر جا کر اس کا استقبال کیا اور جہاز سے اتارا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ جرنیل تھیوڈور کہاں ہے۔ وہ تھیوڈور سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس جرنیل نے غالباً یہ سوچ کر بات گول کر دی کہ قیرس کو مصر کی تازہ صورتحال کا کچھ پتہ نہیں۔ جہاز سے اتر کر اور خطاب سے پہلے اس نے ان جرنیلوں سے جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے پوچھا تھا کہ جنرل تھیوڈور کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ جنرل تھیوڈور سے ملنے کے لیے بےتابی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جرنیل مصر میں مقیم تمام تر فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مرتینہ نے اسے کہا تھا کہ جنرل تھیوڈور لوگوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہے، اسے ہر قیمت پر اپنی نظر میں اور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ مرتینہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جنرل تھیوڈور مصر میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہرقل کے پوتے کونستانس کو اپنا بادشاہ سمجھ لے گا اور اس کا حامی بن جائے گا۔ قیرس اسے فوراً ملنا چاہتا تھا لیکن تھیوڈور اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اسکندریہ کے جرنیل قیرس کو شاہی محل میں لے گئے۔ یہ ہرقل کا شاہی محل تھا۔ پھر مقوقس نے اس محل میں رہائش اختیار کی تھی۔ اب قیرس کو اس محل میں رہنا تھا۔ قیرس کو تو جیسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ محل میں جاتے ہی اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جنرل تھیوڈور یہاں کی افواج کا کمانڈر ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصر کا فرما روا سمجھ بیٹھا ہے۔ فرما روا کا مطلب بادشاہ۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ فوج لے کر آ رہا ہوں؟ قیرس نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، اسے معلوم تھا۔ بزنطیہ سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے قاصد بھیج دیا تھا، اسے بندرگاہ پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ قیرس کو بزنطیہ سے چلے بہت دن گزر گئے تھے۔ پہلے خشکی کا لمبا سفر تھا، اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ لمبا سفر بحری جہاز کا تھا۔ بحر روم کی پوری چوڑائی عبور کرنی تھی، مگر راستے میں ہلکا سا طوفان آ گیا جس کا رخ مصر کی بجائے کسی اور ہی طرف تھا۔ یہ طوفانی ہوائیں بادبانوں سے ٹکرا کر تمام جہازوں کو اپنے رخ پر ہی لے گئی تھی۔ جہازدان جہازوں پر قابو نہ پا سکے، لیکن طوفان جلدی نرم پڑ گیا اور جہازوں کو بڑی دور سے واپس لائے اور اسکندریہ کا رخ کیا۔ خشکی کے راستے بھی اسکندریہ تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن یہ سفر بڑا ہی لمبا تھا۔ اتنا زیادہ دنوں میں مصر کی صورتحال میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ قیرس تو صرف اتنا سن کر آیا تھا کہ مسلمانوں نے بابلیون جیسا مستحکم شہر بھی لے لیا ہے، لیکن ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان بابلیون سے اسکندریہ تک کا آدھا فاصلہ فتح پر فتح حاصل کرتے طے کر آئے ہیں اور اب خطرہ اسکندریہ تک پہنچنے والا ہے۔ قیرس تو اس قدر جلدی میں تھا کہ خود ہی تیز تیز بولتا جا رہا تھا اور کسی اور کو بولنے کی مہلت دیتا ہی نہیں تھا۔ ایک سوال کرتا اور اس کے جواب کا انتظار کرتا ہی نہیں تھا۔ اسے مرتینہ کا یہ شخص طے معلوم ہونے لگا کہ تھیوڈور فوج میں اور ملک کے لوگوں میں بڑا ہی مقبول اور ہر دل عزیز ہے، اور وہ جیسی منمانی کرنا چاہا کر سکتا ہے اور کر گزرے گا۔ قیرس نے ایک بار پھر کہا کہ کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ تھیوڈور کہاں ہے اور اس کے استقبال کو کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوتا ہے وہ بابلیون کی شکست پر شرمسار ہے۔ قیرس نے اپنے پہلے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، اتنے بڑے اور ایسے نامور جرنیل کا اتنے تھوڑے اور نہایت معمولی قسم کے حملہ آوروں کے آگے ہتھیار ڈالنا واقعی بڑی شرمسار کی بات ہے، لیکن میں تھیوڈور سے باز پرس نہیں کروں گا۔ اسے بلاؤ۔ باز پرس کا مطلب سوال جواب۔ میرے سامنے لاؤ۔ ہم اب نئے سرے سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے
اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہاں جو جرنیل موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے ماتھوں پر شکنیں آ گئی تھی، جیسے انہیں قیرس کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں انہوں نے طے کر لیا کہ قیرس کو بتا دیا جائے کہ تھیوڈور کہاں پھنسا ہوا ہے اور اس پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ اسقف اعظم ان جرنیلوں میں جو عمر میں سب سے بڑا تھا بولا، ہمیں بولنے کا موقع دیں کہ آپ جب بزنطیہ سے چلے تھے اس وقت سے اب تک مصر کی صورتحال کیا ہے، کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ آپ مذہب کے پیشوا ہیں، لیکن مصر کی جو صورتحال ہے اس کا تعلق فوج کے پیشواؤں کے ساتھ ہے، اس لیے فوج کے پیشواؤں کی سنیں اور پھر انہیں بتائیں کہ آپ کیا منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے تو میں جنرل تھیوڈور کی پوچھ رہا ہوں۔ قیرس نے کہا، وہ میرے سامنے آئے تو صحیح، وہ آپ کے سامنے اتنی جلدی نہیں آ سکتا۔ اس سینئر جنرل نے کہا، تھیوڈور اسکندریہ میں نہیں بلکہ کریون میں ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ قیرس نے پوچھا۔ نقیوس اور ترنوت اور دوسری جگہوں سے بھاگی ہوئی فوج کو اکٹھا کر رہا ہے، جرنیل نے جواب دیا۔ عربوں کا یہ چھوٹا سا لشکر بابلیون اور ارد گرد کے وسیع و عریض علاقے پر اپنا